تو خانقاہ بنیانا بول دیا. ہاں ایک بھی پکا ہوا آئٹم سحری میں کھانا ہی سمجھا. سحری صرف فروٹ پہ کرنا. سحری کس پہ کرنا؟ زور سے بولا, زور سے بولا. یہ جتنے چٹنیاں ہیں, سالانہ ہیں, کھانا ہے, روٹیاں ہیں, یہ سب مین میڈ ہے. مین میڈ نہیں, آدمی بنا سے. فروٹ گاڈ میڈ ہے, خدا بنایا سے. کون بنایا؟ خدا بنایا. بندے کا بنایا ہوا اچھا ہے, خدا کا بنایا ہوا اچھا ہے. اللہ جو بنایا وہ فروٹس میں کیلشیم ہے, پوٹیشیم ہے, اور جو ہے پروٹین ہے, اس کے اندر قوت ہے, اس کے اندر ساری نعمت ہے, مزہ بھی ہے, خوبصورتی بھی ہے. آپ کی باڈی کو جو جو ہونا اللہ نے وہ پوری چیزیں فروٹ میں رکھ دیا. فروٹ میں سحری میں صرف فروٹ کھانا. ارے انہوں نے کئی بلا رہے مولانا سنگار دیوانے ہوئے کہہ رہے تم ایسا بول رہے نہیں, ایسا بول رہے کئی خطرناک ہے. ادھر بیٹنگ کرے تو ادھر خطرناک, ادھر کرے تو ادھر خطرناک ہے. بول رہے فروٹ پہ سحری کرنا. فروٹ پہ زیادہ کھیرا کھائیے, آپ گاجر کھائیے. گاجر آپ کے کولیسٹرول کو گلا کے خاک کر دیتا. میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صاحب, کیرلا میں رہتے, بہت چاہتے بیچارے, عاشق ہیں اپنے. ان کے پاس ایک آدمی ہے, صاحب میرا ہیموگلوبن کم ہوگا, صاحب ہیموگلوبن کم ہوگا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہیموگلوبن بنانے کی کوئی دوا آج تک بنی چاہیے. وہ لوگ آلٹرنیٹ ادھر سے ادھر سے باڈی کو دوسرے دوائیں دے کے وہ خون کو بڑھانے کی, ہیموگلوبن بڑھانے کی کوشش کرتے ڈاکٹرز, میڈیسن. لیکن اللہ کی قسم, اللہ فروٹ میں ایک ایسا فروٹ بنا, نام نہیں بولتا, بولے تو تم کل جائے کر لیتے, میرے سے ملے تو بولتا. تو انہوں کیا کرے, وہ ایک انار, جان دو بول دیا, انار, ایک انار صبح میں کھا لیا, پھر کچھ بھی نہیں, دودھ نہیں, چائے نہیں, کھانا نہیں, روٹی نہیں, کچھ بھی نہیں. ایک انار صبح, ایک انار دوپہر, ایک انار شام. 3 دن ایسی کھا لیا انار پہ رکھے, صرف انار, دوسرا کچھ بھی نہیں. 3 دن کے بعد چیک کرایا تو ہیموگلوبن برابر ہو گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ہے اسی لیے افطاری میں فروٹ رکھتے. ہمارے پاس پٹے, مرچیاں, بھجیے, شکمپور, اس کے بعد جو ہے یہ وہ ایٹم گلگلے رکھے, سموسے, خیمے کے. اس لیے ہم لوگ جو ہے ویٹ اترتا نہیں, چڑھتا. میرے پیارے بھائیوں, اللہ کا واسطہ فروٹ سے سحری کرو, فروٹ سے افطار کرو, فروٹ سے سحری کرو, فروٹ سے افطار کرو. رات میں عشاء کی نماز سے پہلے ایک روٹی کھاؤ, بس خالی صرف ایک روٹی. آپ لوگ کئی بلائے رہے مولانا, صرف ایک روٹی کھاؤ, صرف ایک روٹی, صرف ایک روٹی بس. اور وہ بھی کس سے؟ ویج آئٹم کے ساتھ. کوئی بھی ایک ترکاری بنا کے, یہ مٹنا, چکنا, بیفا نہیں کھانا. میں بولا مودی صاحب تم صحیح ہیں, کہیں کو بکے کیا تم بی جے پی کو؟ نہیں, انہوں گائی بند کرا دیے. اچھا کرے, تو کھا کھا کے ایسے ہو جا رہے, میں الحمدللہ. ایکٹیوا پہ بیٹھا تو آدھا حصہ ادھر گرا, ایکٹیوا شرماری, میرے اوپر کہیں کو بیٹھا رہے ہیں, کچھ نہیں. ہاں بھائی, کئی بول ایسا دیکھو, آدمی جو کھاتا ویسا ہوتا. جو کھاتا, پورا بیل کھا رہا, بیل کے جیسا ہو رہا. موز کھایا تو موز کے جیسا رہتا, سیب کھایا تو سیب کے جیسا رہتا. الحمدللہ. پھر اس کا کیا, الحمدللہ. کیا ہے پٹھے تو, آدمی جو کھاتا ویسا ہوتا, جیسا کھاتا ویسا ہوتا آدمی. میرے پیارے بھائیوں, اللہ کے واسطے یہ آئٹم ہمارے یہاں سے نہیں ہے جی. کبھی مہینے میں
15 दिन में एक आध बार खा लेना। मोमिन ये खाने पैदा नहीं हुआ, हम लोग खाने पैदा नहीं हुए, हम इबादत करने पैदा हुए, हम अल्लाह का जिक्र करने पैदा हुए। एक सहाबी हुजूर के पास आए, आके बोले या रसूलल्लाह, मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ, इबादत करना चाहता हूँ, तिलावत करना चाहता हूँ, या रसूलल्लाह महसूस कर रहा हूँ कि इबादत की तरफ मेरी रग़बत कम हो रही है, छोटी नहीं, खाली कम हो रही। कशिश जो होना चाहिए वो कशिश पैदा नहीं हो रही, वो कैफियत पैदा नहीं हो रही, वो जुनून पैदा नहीं हो रहा, वो सुरूर पैदा नहीं हो रहा। हुजूर मुस्कुरा के फरमाए सहाबी खाना कम कर दो, क्योंकि खाना और इबादत दोनों एक जगह जमा नहीं हो सकते। आखिरत के फायदे तो अब तक आप बहुत सुने। अभी मौलाना साहब भी कुरान की आयत पढ़े, रोजे हम पे फर्ज किए गए, हदीस शरीफ है, मन सामा रमज़ान ईमानन वहतिसाबन, जिसने रमजान के रोजे रखे ईमान की हालत में सवाब की नीयत से, गुफिरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, उस रोजों की बरकत से उसको गुनाहों से ऐसे पाक कर देता है जैसे अभी वो अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है। ये तो फायदे आप बचपन से सुनते आ रहे। रोजा दोज़ख से बचाता है, रोजा जन्नत में ले जाता है, रोजा अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता है, रोजा रखने वाले के गुनाह माफ होते हैं, रोजा रखने वाले को खबर का अज़ाब नहीं होता, रोजा रखने वाले के लिए जन्नत का एक मख़सूस दरवाजा है, उससे उसको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। रोजा रखने वाले के लिए दोज़ख और रोजेदार के बीच में आकर रोजा खड़ा हो जाता है, उसको दोज़ख में दाखिल होने नहीं देता। रोजा अल्लाह की रहमत को छिजोड़ देता है, गुनहगार को बख्शा देता है। रोजा अल्लाह के अज़ाब से, दोज़ख की आग से, खबर के अज़ाब से बंदे को बचा लेता है। ये फायदे तो आपने पूरी जिंदगी सुने, मगर मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं, रोजा और रोजे में खाई जाने बुजुर्ग फ्रूट, पूरे साल भर हमारे घर को फ्रूट उतना कभी नहीं आता, सिर्फ रमजान में आता। क्यों? क्योंकि फ्रूट हमारे लिए सेहत की जमानत है। फ्रूट हमारे लिए सेहत की, बोलिए ना, जमानत है, जमानत। फ्रूट खाने वाले सेहतमंद रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं। रसूल अल्लाह के दौर में बिरयानी नहीं थी, चिकन मंचूरिया नहीं था, नहारी कुलचे नहीं थे, बगारा खाना नहीं था, खिचड़ी खट्टा नहीं था, दही की कड़ी नहीं थी, मीठा सालन नहीं था, गोश्त का पकवान नहीं था, कोई फ्राइड आइटम नहीं था। फिर रसूल अल्लाह के जमाने में क्या खाते थे? सूखी रोटियां होती थी, सिरका होता था, फिर पका हुआ खाना। हुजूर अल्लाह की कसम 3 टाइम नहीं खाते थे, पका हुआ खाना हुजूर 2 टाइम भी नहीं खाते थे, दिन में 1 मरतबा खाते। दिन में कितने मरतबा? 1 मरतबा खाते। हद हो जाए फाका कशी बहुत दिनों में 2 मरतबा, कभी कभी 2 मरतबा, 3 मरतबा तो हुजूर अपनी लाइफ में कभी पका हुआ खाई नहीं। उस जमाने में क्या ग़िज़ा थी? सहाबाए किराम की ग़िज़ा फ्रूट थी, फ्रूट खाते थे सहाबाए किराम, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह फ्रूट खाने वाले को औलाद भी ज्यादा होती, जिंदगी भी ज्यादा नसीब होती, सेहत भी ज्यादा रहती, कामयाबी भी नसीब होती। अब एक चीज बता दो मैं आपको, हमारे मुसलमान क्या है, भांग से बातें करते। मैं एक साहब को बुला रहे, मैं नारियल पानी सर्दी होती है, सर्दी होती, हाँ कितने प्यार मुसलमान है। अल्लाह इन्हें बीमार नहीं हो रहा, इसको सर्दी नहीं हो रही, बल्कि अल्लाह ताला क्या करे मालूम, नारियल बना इसको सर्दी होना बोलते। हौली कौम है, नारियल खुदा की कुदरत का जलवा है, नारियल खुदा की कुदरत का जलवा है। वो जो नारियल पानी जो पीते नहीं, देखो जी कई पानी आसमान से गिरता, राइट, नालों में दरियाओं में मिलता, बास पानी चश्मों के जरिए जमीन से निकलता, बास पानी तालाबों में बहते बहते जमीन से निकलता, नालों में बहते बहते जमीन से निकलता। पानी आसमान से आता या जमीन से आता, ये 2 ही जगह है पानी के आने की। लेकिन मैं अब आपसे एक सवाल कर रहा हूं, मुसलमानों आप जवाब दे के जाओ। नारियल आप उन्हें आपको फोड़ के दे रहा, अंदर से 2 गिलास पानी निकल रहा, कहां से आया? पहले वो नारियल बने, जब पहले वो इतना चुन्नू मुन्नू फूल खिलता, वो इतना चुन्नू मुन्नू फूल, उसके अंदर बढ़ते 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 ऐसा होगा,
اوپر سے گرا تو ٹخلا پھڑیا تھا. اتنا زبردست بنائے اللہ اس کو, بنا کے اوپر اس کو ہرا رنگ دیے, اندر اس کو کور پہنائے, پھر اس کے اندر ایک کور, پھر اس کے اندر کھوپرا, پھر اس کے اندر پانی. کہاں سے آیا صاحب پانی؟ نہ زمین سے گیا نہ آسمان سے آیا. ارے ناریل کے اندر پانی کہاں سے آیا مسلمانوں؟ اللہ کہہ رہا ہے یہی تو میری قدرت ہے, کم سے کم اس کو دیکھ کے سمجھ جا. اللہ نے ناریل میں جو پانی رکھا وہ نہ ابروں کا پانی ہے نہ زمین کے چشموں کا پانی ہے, وہ پانی تو خدا کی قدرت کا جلوہ. اچھا ہوا ان دونوں آئے آج بول کے جلسے میں, نہیں تو پورا جلسہ فلاپ جانے والا تھا. یہ بچ گئی عزت, لگا دونوں آئے. کچھ تو بھی نعرے لگے, نہیں تو بازو والا خوش رہتا تھا نعرے لگے. جان دے بیٹے, نہیں زیادہ نفلوں کا بیٹے, آوازاں بیٹھ جا رہے تم لوگوں کے. کمزور بچے ہیں جی, نعرے تک نہیں لگا سکتے, اتنے کمزور ہو گئے. کئی نوجوان تو ایسے یہاں سے لے کے وہ چورسے تک بھاگا نا, ہارٹ اٹیک ہو کے مر جاتا ہوں. میرے کو ایک صاحب پوچھو, مولانا آپ تقریر ملتا کہ کچھ چیختے ہیں؟ بولا تیرے ساتھ گھٹ کے نہیں کھاتا نا اس لیے چیختا ہوں. ٹھنڈ ایک بکیٹ لے کے 2 فلور اوپر نہیں چڑھ سکتا میاں بھائی, کمزور ہو گیا. ٹھنڈا. اچھا بعض بچے اچھے ماشاءاللہ, بہت اچھے پڑھتے, جم کو جا رہے ہیں, او ویری گڈ, نو پرابلم, الحمدللہ. جم کو جا کے خاموش جم کرنا نہیں آتے تو ڈبوں میں کا ڈال لے کے آ رہا, کئی پورے پھول کا آگے گیا. وہ الگ شوق ہے چچورے پر, پروٹین کے ڈبے کھا رہے ہیں. دیوانے بچے ہمارے. میاں بھائی کی آواز نکلی تو پوروں کو پتا چلنا آج آیا رے کوئی سنگا رڈی میں, بول کے ایسی رہنا آواز دیے. مرد بنو, مرد. سبحان اللہ بولو. ایسا ہے نا میاں بھائی بولے تو دیکھے تو لوگ دیکھتے رہ جانا, کون ہے رے شیر کا بیٹا یہ بولنا. میاں بھائی خالی ایک سیٹی بچتے نکلے تھے امت بچانے کے لیے, خود کو نئی جگہ پہ جانے. یہ ہے ہماری حالت. اللہ ہماری قوم پہ خیر کرے, بس اللہ ہدایت دے ہماری قوم پہ. بہرحال پیارے دوستو, صحت بناؤ میرے بھائی. روزہ تمہارے لیے صحت ہے, روزہ تمہارے لیے بیماری نہیں ہے. میں آپ کو بول رہا ہوں جتنے شوگر پیشنٹ ہیں 8 دن سنت کے مطابق روزہ رکھو, آپ کی شوگر ختم. ختم جی ختم. آپ ٹیسٹ کر لو, اس کے بعد آپ 4 دن 5 دن آپ کا بی پی ختم. آپ 6ویں دن سے گولی بند کر دینا, آپ کو پھر رمضان تک کیا, آپ اگر وہی مینٹین کرتے رہے تو آپ کو سال بھر کی گولی کھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو بی پی. میں دعوے کے ساتھ بول رہا ہوں, میں اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کر چکا ہوں, میں اس کے اوپر تجربے کر چکا ہوں, تجربے کر کے بتا رہا ہوں میں آپ کو. میرا مذہب اتنا پیارا ہے, دیکھو سال میں 1 مہینہ روزہ, مہینے میں 3 دن روزہ. سرکار بندہ نواز گرسو دراز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص ایام بیض کے روزے نہیں رہتا, ہر مہینے کی معلوم ہی نہیں ہے پٹھوں کا ایام بیض کس کو بولتے ہیں. ارے کون ہے, نہیں دوسرے دنیا کے باتیں کر رہے نقشبندی صاحب. ایام بیض بولے تو چاند کی تاریخ سے ہر چاند کی 13, 14 اور 15 یہ 3 دن کو ایام بیض کہتے ہیں. ہر چاند کی 13, 14, 15 یہ 3 دن بڑے مقدس دن ہیں, بڑے عظمت والے دن ہوتے ہیں مہینے میں. حضرت بندہ نواز فرماتے ہیں جو شخص یہ 3 دن کے روزے نہیں رکھتا وہ ہماری مجلس میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہے. رسول اللہ یہ 3 دن کے روزے ہمیشہ رکھا کرتے تھے, سال بھر میں 30 دن کے روزے, مہینے بھر میں 3 دن کے روزے, اور پھر ہفتے میں حضور کی عادت مبارکہ تھی, حضور ہر پیر کو روزہ رہتے تھے.
ہر پیر کو روزہ رکھو، ہر پیر کو۔ یہ ہر پیر کو روزہ کیا ہے؟ آپ کی 8 دن کی ساری کثافتوں کو یہ روزہ چلا دیتا، پیر کا روزہ چلا دیتا۔ اب اپنے پاس ڈبل کھا لینا تو اپن 2 روزے رکھنا، ہر پیر ہر جمعرات، ہر پیر اور ہر جمعرات روزہ رکھنا۔ جسم کی ساری چربی، غلاظت، ساری گندگیاں جسم کی گل کے پیشاب پاخانہ کے ذریعے نکل جاتی ہیں۔ یہ 2 روزے ہر پیر اور جمعرات، اور ہر مہینے میں 3 دن روزہ، 13، 14 اور 15 کا روزہ۔ اسلام دیکھو آپ کیا پیارا مذہب ہے، سال بھر میں 1 مہینے کا روزہ، مہینے بھر میں 3 دن کا روزہ، ہفتے میں 1 دن کا روزہ۔ یہ روزہ علاج ہے، علاج ہے۔ اب اس کی ایک بات میں آپ کو بتا دوں، دیکھو سونے پہ میل چڑھ جاتا، سونے پہ کیا ہوتا؟ میل چڑھتا۔ میل چڑھے تو اپن لے کے جا کے اس کو دیتے، ذرا اس کو کیا رہے بھائی، ذرا کچھ تو بھی کر، ذرا بولتا ہے بھائی یہ بہت پرانا ڈیزائن ہوگا، ذرا اس کو اچھا بنا لے بھائی، زبردست کر اس کو۔ کیا کرتا کر رہے بھائی بولے تو انہیں کیا کرتا، وہ پورے بنائے ہوئے سونے کو دوسرا ڈیزائن دینے کے لیے، اس کی کثافتوں کو اس کو نکالنے کے لیے بھٹی میں جلاتا، جلا کے اس کو پورا مولڈ کرتا، کر کے پھر اس کے بعد مار 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 کے ٹھوک ٹھوک کے اس کو ایک نیا ڈیزائن بناتا۔ صحیح بنا؟ اپنے کو کیا معلوم، اپن سونا خریدنے والے ایسو سونا رہن سینٹر میں ڈالنے والے۔ آپ لوگ کی بات نہیں بنو بھائی، آپ لوگ برا نہیں ماننا۔ 90% مسلمان بیگم کا سونا رہن سینٹر میں ڈال کے بیٹھے ہوئے، 70% مسلمان بیگم کا سونا بیچ دیے۔ کئی تو اتنے خطرناک ہے، نکاح خانی کرا، ولیمہ پڑسو، ایک دوسرے کے لیے بیچ دیا سونا۔ ہاں ایسے بھی قصے ہیں، اتنے خطرناک ہو گئے پٹھے اپنے۔ بیگم اس کے گھر سے لائی سو سونا بیچ کے ولیمہ کرا، ایسے بھی پٹھے مارکیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے الحمدللہ۔ تو میرے پیارے بھائی، ہم لوگ سونا خریدنے والے نہیں ہیں، بیچنے والے ہیں ہم لوگ۔ آج راجستھانی آ کے ہمارے پاس بھائیاں ہمارے راجستھان کے رہن سنٹراں ڈال کے بیٹھے ہوئے، آپ جا کے اس کی دکان کے بازو کرسی ڈال لے کے بیٹھو، آپ بیٹھ کے دیکھو صبح سے شام تک اس کی دکان کے اوپر 40 آدمی آ رہے ہیں رہن رکھنے کے لیے۔ تو 40 میں 15 آدمی دوسرے رہتے، 25 ہمارے رہتے۔ رہن سنٹروں کو آباد ہم کرے گئے۔ تو الغرض اللہ ہم کو ہدایت دے، ہم کتنا نیچے چلے گئے، کہاں تھے کہاں چلے گئے۔ الغرض پیارے دوستو، اب سونے کو گلایا جاتا ہے، باغ میں بھڑکی ہوئی آگ میں رکھا جاتا ہے، سونا پگھلتا ہے، اس کو مولڈ کیا جاتا، پھر اس کے بعد اس کو تراش کے مار مار کے اس کو نیا ڈیزائن دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے کیا کیا، بندے تیرے اوپر میل چڑھ گیا، کثافت چڑھ گئی، غلاظت چڑھ گئی، چربی چڑھ گئی، جراثیم چڑھ گئے، فاسد مادے تیرے اندر آ گئے۔ ہاں میرے بندے، میں تجھے رمضان کے مہینے میں روزے کی بھٹی میں جلاتا ہوں۔ اصل ثواب روزے کا کب ملتا معلوم رکھو، 2 بجے کے بعد شروع ہوتا، ریئل ثواب ملتا 2 بجے کے بعد۔ اب اس کے بعد یہاں سے اب ایسی صورت اترنا شروع ہوتی، زبان پوری سوکھ جاتی، منہ سے پوری بدبو آتے رہتی، میدا پورا خراب ہو جاتا، ٹھنڈا، اس کو کچھ بھی نہیں مل رہا نا، اندر پھڑ 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 کرتے رہتا اندر، دے دے کچھ تو بھی دے رہے، ارے عبدالغفور کچھ تو بھی ڈال دے، ڈال روزانہ ڈالتا نا، ڈال دے، عبدالغفور کچھ بھی نہیں دے رہا اس کو۔ اب اللہ اس کو جلا رہا، اللہ کیا کر رہا، میدے کو جلا رہا۔ یہ میدا جب جلتا نا تو اس کو کچھ بھی نہیں ملتا، اپن اوپر سے کچھ بھی نہیں ڈالے تو یہ دل کا میل لے کے کھاتا، بھیجے کا میل لے کے کھاتا، آنتوں کا میل لے کے کھاتا، چربی لے کے کھا جاتا، جراثیم لے کے کھاتا۔ اس کو ہونا ہی چھوڑنا ہے میدے کو، انہیں زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس کو اپن باہر سے نہیں دیے تو اندر کے خلیج آئٹم پورے لے کے کھاتے رہتا ہے۔ اس کو اللہ کہہ رہا ہے، دیکھ بندے میں تجھے جلا رہا ہوں۔ 4 بجے کے بعد یہ میدا اور خطرناک ہو جاتا، اور خطرناک۔ اب انہیں مسجد میں جاتا ہے، صدر صاحب ایسا کام کرے، مطمئن علی نہیں آگا رہی، آگا نہیں آگا، کیا کریں، آگا چور آگا اس کے بعد آگا نہیں، کیا کریں۔ اب اس کے بعد اثر پڑ گئے تک صدر صاحب کامتے، پڑھ کے گیا تو گھر میں بیگم کامتی، آگے جلدی کر کے پھٹے کو دینا ہے، پکارتا نہیں۔ یہ جو اللہ جلا رہا ہے اس کو اندر، اس کے اندر کثافت چل رہی،
یہ جو کثافت ہے نا، یہ اس کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہوا وقت میں. کیا ہو رہا ہوا وقت میں؟ بولے اس کو ٹریٹمنٹ ہوتے. انجیکشن دیتے تھے وہ ڈاکٹر دیتے، تکلیف ہوتی، ڈاکٹر صاحب کر کے آپریشن کا تکلیف ہوتی، ٹریٹمنٹ میں تکلیف ہوتی. اب جو اثر کے بعد جو آپ کو تکلیف ہو رہی نا، یہ آپ کا پیک وقت ہے ٹریٹمنٹ کا. اب صوفیہ اولیاء سے پوچھا گیا یہ وقت میں کیا کیا جائے، تو اولیاء اللہ نے کہا عصر سے مغرب تک کا سب سے بہترین وقت ہے، بندے تو استغفار پڑھتے ہوئے بیٹھ جا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پڑھتے ہوئے بیٹھ جا، استغفار پڑھ، ادھر جسم کا بھی علاج ہوتا رہے گا، استغفار کی برکت سے روح کا بھی علاج ہوتا